کیا کچھ اللہ اس عید میں مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، کس طرح سے نوازنا چاہتا ہے عزیزو۔ اگر احساس کرتے ہیں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے روزہ رکھنے میں، پروردگار اس عید کے دن میں تجھ سے معافی کے طلبگار ہے، مجھے محروم نہ فرما۔ وہ واقعی عیدی جو تو اپنے اولیاء کے شامل حال کرتا ہے، ہمارے بھی شامل حال کر دے۔ اب سے میری زندگی میں بہتری لے آ۔ روزے تضرع ہے، گریہ و زاری ہے عزیزو، انسان روئے، ہاں اس کے ساتھ ساتھ بہرحال حلال لذتیں پروردگار ہیں متعال نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے، اس سے بخوبی بہرہ مند ہو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں عزیزوں جو قرآن کی آیات اور روایت سے اخذ شدہ ہیں، جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملی ہے، ان جیسے کہہ سکتے اتوار اور ان چیزوں کو اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔ عید کے دن کوشش کر کے اول وقت میں نماز پڑھنا، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، ہمارے مشہور ہے سوئیوں والی عید ہے عزیزوں، منائیے عزیزوں، اس سے بہرہ مند ہوئیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ خصوصیت سے، بوڑھے رشتہ داروں کے ساتھ خصوصیت سے، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا عید کے دن عزیزوں۔ قبرستان اپنے مرحومین کی زیارت کو جانا، مخصوصاً اگر پہلی عید ہے تو پسماندگان ضرور بضرور جاتے ہیں، لیکن حتیٰ اگر اس سال کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال نہیں، خود قبرستان جانا عزیزوں۔ جیسے مولا عید کے دن خطبے میں کہہ رہے ہیں، فرمایا آج کا دن قیامت کے دن کی مانند ہے عزیزوں۔ عید کے دن انسان اپنی موت کو یاد کرے، بہترین عید ہے، اس سے لطف اندوز ہو، اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، اچھا رہے، اچھا گھومے، لیکن اس طریقے سے جیسے پروردگار متعال نے چاہا، نہ کہ اتنا کھا لے ہاں کہ بالکل ہی جو ہے وہ سود پڑ جائے اور کسی کام کے قابل نہ رہے، اور پھر خدا نخواستہ گناہ کی جانب نہ بڑھے عزیزوں، کہ آج جو کچھ دیکھنا چاہیں دیکھ رہے ہیں، آج جو کچھ سننا چاہیں سن رہے ہیں، آج جو کچھ بولنا چاہیں بےہودہ قسم کے مزاح، نہیں عزیزوں، یہ پروردگار کو پسند نہیں ہو۔ جیسے کہ میں نے ابتدائی کلام میں عرض کیا، یہ پھر مسلمانوں کی عید نہیں ہوگی عزیزوں، یہ شیاطین کی عید ہو جائے گی، اور کوئی بھی مسلمان کبھی بھی ایسے نہیں چاہتا ہے۔ بہرحال انہی چیزوں میں سے قبل اس کے کہ آخری کا ایک اہم ترین نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بہرحال آپ کے توجہات کو جلب کرنے کے لیے، اور اس خاطر کہ یہ اس امر کو پروردگار نے پسند کیا ہے۔ اللہ کے رسول مزاح فرمایا کرتے تھے، عید کا دن بہرحال مزاح کا دن ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے انسان اچھا مزاح کہ جس میں جز حق کے اور کچھ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، تمسخر نہ ہو، غیبت نہیں ہو عزیزو، اچھا جسے کہہ سکتے ہیں مزاح پروردگار متعال پسند فرماتا ہے کہ انسان کے لب پر تبسم کے آثار آ جائیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھیا اور ایک بوڑھی خاتون اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی اور کہا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ پروردگار مجھے جنت عطا کرے۔ کہا بوڑھی خواتین تو جنت میں جائیں گی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ رونے لگی وہ، یہ کیا سلسلہ ہے، بوڑھی خواتین جنت میں نہیں جائیں؟ بلال کا گزر ہوا، کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ایسا سلسلہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، آقا یہ رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، کہا جو کالے ہوں گے وہ بھی نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ بلال بھی رونے لگے۔ ایسے میں جناب عباس اللہ کے رسول کے چچا کا گزر ہوا، جب دونوں کو روتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کیا سلسلہ ہے؟ فرمایا جو بوڑھے افراد ہوں گے وہ بھی نہیں رہیں گے۔ جب تینوں پریشان ہو گئے، بلایا اور کہا کہ پروردگار جنتی کو اس کے اعمال کے سبب سے، اس کے پاکیزہ کردار کے سبب سے، اس کے اس معنوی ہدایہ سے لطف اندوز ہونے کے سبب سے ہر ایک کو جوان بھی بنائے گا، ہر ایک کو خوبصورت بنا کر جنت کا حصہ قرار دے گا۔ اچھے لطیفوں سے، خوبصورت باتوں سے، میاں بیوی کا آپس میں بیٹھنا، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، کھیلنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا عزیزو، یہ وہ پاکیزہ لذتیں ہیں روایتوں میں کہ اگر حلال لذتوں سے انسان اچھے طریقے سے بہرہ مند ہو تو اچھے طریقے سے خدا کی عبادت کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے دشمن خدا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بس عزیزو ایک آخری بات، جب میں اور آپ اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ روزے کی قبولیت کے آثار اپنے وجود میں دیکھ پا رہے ہوں، عقیدہ صحیح ہے، نماز کو اہمیت دی جا رہی ہے، رزق حلال کے سلسلے میں مومن کے کوئی مالی حق کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کر رہا ہے انسان۔ آقا سید الشہداء سرزمین کربلا میں ارشاد فرما رہے ہیں، اگر کسی کا کی گردن پر قرضہ ہے میرا قافلہ چھوڑ دے، اتنی قلیل تعداد ہے، فرمایا نہ کر، ہم بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں، اگر تیرے کاندھوں پر بوجھ ہے تو ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ رزق حلال کے سلسلے میں عزیزو انسان دقت کرے، کم کمائے، اچھا کمائے۔ کیا فائدہ ایسی زیادہ کمائی کا کہ انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، ذلیل و رسوا رہے گا، اور بعد میں آنے والی نسلیں کھائیں گی، نہیں معلوم اس کا کیسا استعمال کریں گی، مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں کر آج مسلمان معاشرے میں اس قدر سود رائج ہے؟ کیوں عزیزو، کیوں؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ روزہ رکھنے کو تیار ہے، نماز پڑھنے کو تیار ہے، حج پر جانے کو تیار ہے، ائمہ کے روضات مقدسہ کی زیارت پر جانے کو تیار ہے، لیکن گناہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ آج خدا کی بارگاہ سے اس عیدی کو مانگیے، اس عزم کو مانگیے، اس ارادے کو مانگیے، پروردگار پلٹنا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما دے۔ 4 حق الناس کی ادائیگی،
میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں، والدین، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی، میں اہل محلہ، دوست احباب کے حق کی ادائیگی میں اور آپ کوتاہی نہ کریں۔ 5 اپنی آنکھوں کی اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا عزیزو؟ چھوٹے چھوٹے سسٹمز بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ فردی ذمہ داری کی ادائیگی کے بعد گھریلو زندگیاں بہتر ہوں گی، محلے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن ابھی بھی ایک جگہ پر جسے کہہ سکتے ہیں نقص اور خرابی موجود ہے، جس کو آج کے معاشرے میں اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آج یمن اور شام میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان اور عراق میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کے کتنے ایسے خطے ہیں عزیزو جس میں پاکیزہ نہتے معصوم انسان کا خون بہایا جاتا ہے، اس کی حق تلفی کی جاتی ہے، اس کے ابتدائی ترین حقوق سے اسے محروم رکھا جاتا ہے۔ بہرحال عزیزو، چھوٹے چھوٹے سسٹمز کو درست کرتے کرتے ہمیں مسلسل اس جانب نگاہ کرنی پڑے گی کہ جسے پروردگار متعال نے انبیاء اور ائمہ اور صالحین کا مقام قرار دیا ہے کہ اس دنیا کی قدرت اور خلافت ظاہری اعتبار سے بھی کس کے ہاتھوں میں ہو؟ پروردگار متعال کی حجت کے ہاتھوں میں۔ یہی سبب ہے دعا افتتاح میں انسان ہر شب میں ماہ مبارک رمضان میں پکار رہا ہے، یہ بھی عید کے دن خدا کی بارگاہ سے ملنے والا تحفہ ہے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہل وتذل بها۔ چونکہ نیچے سے عزیزو سسٹم کتنا بھی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر لے، اگر اوپر سے فسق و فجور ہے، اوپر سے کرپشن ہے، تو جس طرح سے بارش ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے یہ کرپشن بارش کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں صحیح زندگی بسر کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب دیکھتا ہے انسان ہر جگہ سے فراڈ ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، بہرحال شیطانی وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں نے اور آپ نے قدم اٹھانا ہے۔ مولا کا جوتا ہے اور جوتے کی حالت یہ چند جگہوں سے پھٹا ہوا ہے اور مولا اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں۔ ایسے میں امیر المومنین نے ابن عباس کو آتے دیکھا، سوال کیا آقا نے، میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اے ابن عباس ذرا بتانا اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ آقا اس جوتے کی اب کوئی قیمت نہیں رہی ہے، کوئی اس کا خریدار نہیں ہے، ذرہ برابر اس کی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری اس حکومت کی علی کی نگاہ میں ذرہ برابر کوئی قیمت نہیں ہے، مگر مولا جب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی نگاہوں میں، پھر آپ کیوں حکومت کا فریضہ بجا لا رہے ہیں؟ علی کا فریضہ ہے، علی پر ذمہ داری ہے، حجت خدا کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس ذریعے سے کیا کرے؟ حق کو قائم کرے اور باطل کو نیست و نابود کرے، اللہ کے چاہنے والوں کے لیے قرب خدا کے راستوں کو آسان کرے، اور شیاطین یہ جو مختلف رکاوٹیں اور جسے کہہ سکتے ہیں ہرڈلز کھڑے کر رہے ہیں، ان شیاطین کی ان رکاوٹوں کو دور کر سکے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس ضمن میں میرے 5ویں امام کے ان جملات کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ فرمایا جب کبھی عید فطر کا دن آتا ہے، جب کبھی عید قربان کا دن آتا ہے تو ہم آل محمد کا حزن تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا غم دوبارہ سے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے جو غیروں کے ہاتھوں میں۔ آؤ عزیزو، آج کی اہم ترین عیدی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے بھی انسان قربت اختیار کرے۔ عید الفطر کی عیدی ہے جو رمضان کے روزوں کے توسط سے مجھے اور آپ کو ملی ہے کہ اللہ کی کتاب کی انسان قربت اختیار کرے اور حجت خدا کا انس اپنے وجود میں پیدا کرے۔ آہستہ آہستہ سسٹمز کو بہتر کرتا چلا جائے۔ دیکھیں اپنے وظیفہ فردی اعتبار سے ادا کریں۔ دیکھیں توجہ کریں، بس میں نے ختم کیا جو خلاصہ، وہ جو عیدی مل رہی ہے اس کا خلاصہ، ظلم کسی پر نہ کرے، مظلوم بھی بغیر وجہ کے نہ بنے۔ ایک بڑی تعداد خواہ مخواہ کے لیے ظلم سہتی ہے، تبھی تو ظالم جری ہوتا ہے۔ اگر ظالم کے ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کرو کہ ظالم جری ہوگا، اس کی قدرت بڑھے گی۔ فقط دعا مانگنا کافی نہیں ہے، انسان کو اس سلسلے میں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بس پہلے مرحلے میں نہ ظلم کیجئے نہ بغیر وجہ کے مظلوم بنیے۔ 2، جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے قلباً اس سے نفرت کیجئے، مظلوم کی مدد کیجئے، زباناً بھی مدد کیجئے، عملاً جہاں کہیں ہو سکے پیسے سے مدد کر سکتے ہیں، فکری اعتبار سے ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی اعتبار سے ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ اس کی آگے بڑھ کر ہیلپ کیجئے۔ میرا مولا اس دنیا سے جاتے جاتے ارشاد فرما رہا ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ۔ کہ بہرحال اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے مرحلے میں ہم اور آپ فردی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے بجا لیں کہ اگر کسی سسٹم کا حصہ ہے تو میری جانب سے کبھی کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ 2، جو سسٹمز میرے اور آپ کے ہاتھوں میں عزیزو، گھر کا سسٹم میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ممکن آپ ایک فیکٹری چلا رہے ہو، ممکن ایک بزنس رن کر رہے ہو، یہاں پر اپنے ماتحت کے ساتھ برا سلوک نہیں کیجیے،
کوشش کیجیے عزیزو اس کو بھی جو ہے وہ رشد اور ترقی کے مواقع فراہم کیجیے، جو سسٹمز ہمارے ہاتھ میں. اور بہرحال اگر اپنے اندر صلاحیت دیکھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے کہ میں سوسائٹی کی خدمت کر سکتا ہوں، اس سلسلے میں بھی قدم آگے بڑھائیے. ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے، ایک مسجد کے اعتبار سے، ایک امام بارگاہ کے اعتبار سے، ایک اسکول کے اعتبار سے، ایک یونیورسٹی کے اعتبار سے، ایک اچھے کاروباری بن کر جس طرح سے بھی عزیزوں سسٹم میں بہتری لا سکتے ہیں بہتری لانے کی کوشش کریں، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. کوشش کریں کہ سیاسی اعتبار سے بھی پاکیزہ اور اچھے افراد آگے بڑھیں، تاکہ آہستہ آہستہ اس دنیا کا نظام آمادہ ہو سکے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی عیدی عید الفطر کے دن ایک مومن کے لیے یہی ہے کہ وہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کرے، پروردگار اللہم عجل لولیک الفرج، کہ تو اپنے مولا، اے میرے پروردگار، تو اپنی حجت، تو اپنے خلیفہ برحق کے ظہور کے اسباب کی فراہمی کر دے، اور جو موانع ظہور ہیں، جو رکاوٹیں ہیں میرے پروردگار انہیں دور کر دے. آئیے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے اس پر مسرت موقع پر بہرحال ہم سے کہا گیا ہے خوشی منائیں، اچھا لباس پہنیں، رشتہ داروں کے پاس جائیں، غریبوں کے پاس جائیں عزیزو، بچوں کو اچھی طرح سے عیدی دیجیے بہرحال، لیکن اس میں ڈائریکشن بھی دیجیے اپنے بچوں کو کہ صرف کھانا نہیں ہے، صرف پینا نہیں ہے، کوئی اچھی کتاب خریدیں، کسی غریب کی بچے جا کر جو ہے وہ ہیلپ کریں، مدد کریں. بہرحال جتنا ماں باپ اور گھر کے بزرگ جو ہے وہ اس سلسلے میں کوشش کریں گے، اس عید سے میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے بہرہ مند ہو سکیں گے عزیزو. خدا دینا چاہتا ہے، خدا راضی ہے، اس نے دیکھا اس کے بندوں نے روزہ رکھا ہے، اس عظیم عبادت کو بجا لایا، پروردگار کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہے عزیزو. جتنا میں اور آپ بڑا ظرف لے کر جائیں گے، جتنا زیادہ مانگیں گے، یہ اس کی بارگاہ ہے عزیزو جس کی عطا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرتے ہیں، میرے پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج اس روزے عید کے دن، اس عید الفطر کے دن، وہ عیدیاں کہ جو تیری بارگاہ سے تیرے اولیاء کے شامل حال ہو رہی ہیں، میرے پروردگار ہم سب کے شامل حال فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ماہ مبارک رمضان کی برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کو ہمیں ہمیشہ اپنے وجود میں سجانے کی توفیق عطا فرما. جملہ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں قبول و مقبول فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما. تیری راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما. اے میرے پروردگار جو بیمار ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد سے جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم سب بھی بیمار ہیں میرے پروردگار، اس روزے، اس شفا خانے کے ذریعے سے اس عید الفطر کے دن ہم سب کو شفا عطا فرما. اے میرے آقا، اے میرے مولا، جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے، قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما. جسے تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے، ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما. اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. مراکز علمیہ کی حفاظت فرما، مراکز مطہرہ کی حفاظت فرما، مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما. اے میرے پروردگار مکہ و مدینہ، اے میرے پروردگار نجف و کربلا، کاظمین و سامرہ کے روضات، اور اے میرے پروردگار اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی ہم سب کو معرفت کے ساتھ زیارت عطا فرما. اے میرے پروردگار ان پاکیزہ مقامات کو ظالمین کے چنگل سے نجات عطا فرما. اے میرے آقا، اے میرے مولا، اس غیبت کے زمانے میں جو تو نے سسٹم ہمیں دیا ہے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے میں، ان علماء کرام مراجع اعظام کی اچھے طریقے سے پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. خصوصیت سے نظام اسلامی اور نظام انقلابی کی حفاظت فرما. اسے مولا آقا کے انقلاب جہانی سے ملحق فرمائے میرے پروردگار. تمام مسلمانان عالم کو، خصوصیت سے شیعیان حیدر کرار کو، خصوصیت سے امیر المؤمنین کے چاہنے والے حسین ابن علی کے عزاداروں کو، اے میرے پروردگار ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما. خصوصیت سے پاکستان کے مسلمانوں کو، اے میرے پروردگار ہمیں صالح حکمران، اس دھرتی سے محبت کرنے والے حکمران، رسول و آل رسول و اللہ کے رسول کے پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے آوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ابتدا میں بھی یہ عیدی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، آخر میں بھی یہ عیدی لیتے جائیے. مولا آقا کی سلامتی کی دعا اپنے افکار سے، اپنی زبان پر آنے والے الفاظ اور اپنے کردار سے ہمیشہ مولا آقا کی سلامتی کو مد نظر رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.